بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. حضرات محترم بھائیو اور دوستو، اس وقت آپ کے سامنے دو ایک باتیں بیان کرنی ہے. ایک تو اسلام کی حقانیت اور اس کے تعلق سے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین سے ہمیں نوازا ہے وہ ایسا سچا اور پکا دین ہے کہ جس دین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اعلان فرمایا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں حاضر تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کریمہ نازل فرمائی گئی تھی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میری نعمتوں کو تم پر پوری کر دیا. میں تم سے دین اسلام سے راضی ہوا. یہ ایک اعلان تھا. سابقہ تمام شریعتیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، یہ شریعت جو اسلام کی شریعت ہے، اسلام کا جو قانون ہے وہ قانون قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، بالکل اسی حالت میں جس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر نازل فرمایا تھا. اس کے کسی حکم کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کا امکان کسی بھی وقت نہیں. دنیا کے لوگ کچھ بھی کہہ دیں، ہونے والا کچھ نہیں ہے. ہونے والا تو وہی ہے جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا. اب دین اسلام سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوئے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہی. اور ایک طرف فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی شخص اسلام کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اختیار کرے گا اللہ اس سے ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے. کوئی طریقہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کوئی دین اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے سوائے دین اسلام کے، سوائے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے. اور یہ دین جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے طور پر اختیار کیا ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کے اندر محفوظ ہے، محفوظ رہے گا، قیامت تک اس کو محفوظ رہنا. اس کے کسی حکم کے اندر کسی طرح کی تبدیلی کا کسی طرح کا کوئی امکان نہیں. اسی لیے اس یہودی عالم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بڑے حسرت سے کہا تھا کاش کہ ہم یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی جو تم مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت تم بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ اليوم اکملت لکم دینکم والی آیت کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کی حفاظت کا اور دین کے مکمل ہونے کا، قیامت تک اس دین کے باقی رہنے کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا. مسلمانوں کو اس پر خوش ہونا چاہیے، اس کو اپنے لیے خوشی کا دین تصور کرنا چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ کس دن نازل ہوئی. یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے دن نازل ہوئی تھی جو سال کا افضل ترین دن ہے، یوم عرفہ، جمعہ کا دن تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنی اونٹی پر سوار تھے. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. اللہ کی طرف سے پہلے سے اس کے انتظام ہو چکی. وہ خوشی کا اظہار کر رہا تھا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں تمہارا دین مکمل ہو گیا، تمہارے دین کے اندر نہ کسی طرح کے اضافے کی گنجائش ہے، نہ کسی طرح کی کمی کی کوئی گنجائش. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اسلام کی وجہ سے عزت دی. اور اگر ہم نے
اسلام کے کسی حکم کو بدل نہیں سکتی. وقتی طور پر کچھ بکنے بکیں گے, کچھ فیصلے کریں گے, لیکن اسلام کا کوئی حکم بدلنے والا نہیں. قرآن کا جو حکم ہے وہ ہمیشہ کے لیے, اور قرآن کا ہر حکم مسلمانوں کے لیے واجبی اور فرض ہے. اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی کا امکان نہیں. نہ اس کے سلسلے میں اس بات کا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی مان لے کبھی چھوڑ دے, کسی وقت عمل کرے کسی وقت عمل کرے, نہیں. قرآن کا حکم ہمیشہ کے لیے, کسی بھی وقت اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. نمازوں کے متعلق ہو, روزوں کے متعلق ہو, زکات کے متعلق ہو, حج کے متعلق ہو, یہ تو ارکان اسلام ہوئے. ارکان اسلام سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض اور واجبات بھی مسلمانوں کے لیے قرآن کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے بتائے. وہ فرائض اور واجبات ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار, اللہ کے نزدیک اس کا عمل مردود ہے, اور سب سے بڑھ کر آخرت میں وہ سزا کا مستحق ہے جس نے اللہ کے حکم کو توڑا. پردے کا حکم ہو, حجاب کا حکم ہو, یا کوئی اور حکم ہو, کسی بھی مسلمان نے اپنے کسی قرآن میں بیان کردہ حکم کو اگر اس نے چھوڑا تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا. اس لیے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے میں ہمارے لیے عزت ہے. عزت دینے والا اللہ ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا وَلَكِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت دنیا والوں کے لیے نہیں ہے, اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے عزت. مسلمانوں نے دنیا کے اندر ہمیشہ ترقی کی, ان کا رعب و دبدبہ قائم رہا جب وہ اسلام کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا رہے. اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے مضبوطی سے اختیار کیے رہے تو وہ کامیاب ہوئے. اس لیے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جو قرآن میں کہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے, حق. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا, دنیا کی زندگی میں دھوکے میں مبتلا نہ کریں. ولا یغرنکم باللہ الغرور, کبھی اللہ کے معاملے میں کوئی دھوکے میں مبتلا نہ کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے. اور آگے پھر فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. دیکھو سن لو, شیطان تمہارا دشمن, تم اس کو اپنا دشمن سمجھنا. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. وہ اپنے کارندوں کو اپنی جماعت والوں کے ذریعے لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ جہنم میں لے جائے. شیطان کے ایجنٹ, ابلیس کے دلال اور اس کے حواریین دنیا والے جو اسلام سے ہٹ کر بات کرتے ہیں, وہ سب کے سب شیطان کے ایجنٹ, ابلیس کے دلال ہیں. اور یہ سب اگر ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا تو وہ دوزخ کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. وہ اپنے دوستوں کو اپنی جماعت والوں کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں ہو جائے. جہنم کی آگ سے بچنا ہے, اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں دنیا کے اندر عزت ہے, سرخروئی ہے, بلندی ہے, اور اسی کے ذریعے ہماری جو ہے کامیابی, اور آخرت میں اللہ کی طرف سے کامیابی. دوسری بات جو ہمیں اس وقت بیان کرنی ہے وہ شعبان کا مبارک مہینہ, اس کے 15 دن ختم ہوتے آ رہے ہیں. شعبان کے ختم ہوتے ہی ایک عظیم مقدس ترین مہینہ ہمارے اوپر جلوہ افروز ہوتا ہے اپنی تمام تر رحمتوں و برکتوں کے ساتھ. حضرت صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ شعبان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا تھا وہ اللہ کی خصوصی عبادتوں کی طرف سے متوجہ ہوا کرتے تھے. شعبان کے 15ویں رات, اسے عام اصطلاح میں شب برات کہا جاتا ہے. اس رات کے تعلق سے لوگوں کے اندر بہت سی بے شریاں ہیں. کوئی تو اس کو کہتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں, کوئی تو اس کو اتنی زیادہ اس کے اندر غلو کرتا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کی طرح ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھنے لگتا ہے. یہ دونوں نظریات غلط. کچھ تو نظریات اہل تشیع کی
ان کے پاس جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے اوپر جسم پر جو بال ہیں ان کے بال کے برکت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت میں. یہ قبیلہ عرب کا عربوں کے اندر مشہور تھا بکریوں کی کثرت کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ایک بڑی تعداد میں اللہ کی مغفرت کو بیان کرنے کے لیے فرما رہے کہ جیسے سمجھو قبیلے کلب کی بکریاں ہیں اور اس کی جسم پر بال ہیں اس تعداد میں کوئی جت نہیں سکتا. بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں. اس رات میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے. اس رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسلاف اپنی ذاتی مغفرت کو اللہ سے مانگتے ہیں. جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی روایت سے پتہ چلتا ہے مشرک کی نہیں ہوتی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان آپس میں دشمنی کیے رہتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. باقی اکثر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتے ہیں. اس مبارک رات کے اندر کسی مخصوص اجتماعی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا. اللہ کے نبی نے کوئی مخصوص عبادت نہیں کی. پوری زندگی میں آپ نے صرف ایک دفعہ 15 شعبان کی رات کو اکیلے تنہا چھپ کر کے آپ نماز پڑھے. ایسے مخفی ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے ام المؤمنین آپ کے بستر پر ہیں ان کو بھی خبر نہیں. جب کچھ نہیں اللہ کے نبی کو نہیں کہا تو بھاگی گئی لیکن آپ قبرستان کے جا کر مردوں کی بخشش کی دعائیں کر. صرف زندگی میں ایک بار آپ نے کیا تھا ایک کام تنہا گئے تھے کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے تھے. اس لیے اس رات میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں. مغفرت کو اللہ سے مانگنا اپنی اور مسلمانوں کی مغفرت کا طلب کرنا یہ یقیناً مستحب ہے. اس کا یہ ہو سکتا ہے اور اس کی گنجائش نظر آ سکتی ہے. انفرادی عبادت جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نزول کا اس رات کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے. تعالیٰ کا نزول آسمان دنیا پر روزانہ ہوتا ہے ہر رات میں ہوتا ہے. جب آخری پہر رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نزول آسمان دنیا پر ہر رات میں ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کروں. کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کی بخشش کروں. کوئی اپنی ضرورت اور حاجت کو طلب کرنے والا ہے میں اس کی حاجت پوری کروں. یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے. اس رات میں بھی ہوتا ہے اور بقیہ روزانہ کی راتوں کے اندر بھی ہوتا ہے. اللہ سے جو ہے لو لگانے والے ہوں مانگنے والے ہوں اللہ کے طلب کرنے والے ہوں اور کوئی ایسی عبادت ہم نہ کریں. اس کو اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں نہیں کیا. اجتماعی طور پر یا آپ کے بعد آپ کے صحابہ علماء راشدین جو اللہ کے نبی کے سچے تابعدار تھے اس کے بعد آپ کے بعد جو خلفاء ان میں سے کسی نے کسی طرح کے جو عمل کو اختیار نہیں کیا تھا ہم اس کو عبادت سمجھ کر کریں گے تو پھر وہی بات ہوگی کہ ہم دین کے اندر کسی دوسری چیز کو داخل کرنے والے ہوں گے اور پھر ہمارا عمل جو ہے اللہ کے نزدیک مردود ہوگا. ہمیں کوشش زندگی میں اس بات کی کرنی ہے کہ ہم وہ عمل کریں جو عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے. اللہ کے پاس عمل کے قبول ہونے کی دو شرط ہے. ایک اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے یہ پہلی شرط. دوسری شرط وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے گا. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر ساتھ نصیب فرمائے. آمین.